دل میں جو عزم ہو، جو ارادہ ہو، اس کو فوری طور پر کر گزرنا چاہیے، اس کو فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ ارادہ کب بدل جائے گا، حالات کب بدل جائیں گے، کب ادھر سے رخ مڑ جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے کہیں راستے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور وہ درخت ایسا ویسا نہیں ہے، لوگوں کا وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو رہا ہے، لوگ وہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کے دل میں ایک خیال ہے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ شرک اور گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کر جانے والا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے والا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو موڑنے والا ہے، یعنی اگر یہ درخت رہے گا تو لوگ گمراہی میں اور بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، شرک کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ اس درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ ہم اس درخت کو کاٹ ڈالیں گے، اس درخت کو اکھاڑ پھینکیں گے، اس درخت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ یہ آتے ہیں گھر پر، اپنی کلہاڑی لیتے ہیں، کاٹنے کے اوزار لیتے ہیں اور لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب درخت کے پاس پہنچتے ہیں کہ اب اس کو کاٹنا شروع کرے، تب تک دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے پاس آیا، اس آدمی کے پاس اس کو منع کر رہا ہے، لیکن وہ آنے والا شخص پتہ ہے کون تھا؟ وہ ایک شیطان تھا۔ وہ آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس درخت کو ہم کاٹنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں اس کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے اس درخت کو کاٹیے مت، کیونکہ اس کو ہم نے پالا ہے، اس کو اتنا بڑا ہم نے کیا ہے، اور یہاں پر لوگوں کی بڑی محنت ہے اس درخت کے ساتھ، اس کو ہرگز مت کاٹیے۔ اس طریقے سے اس کو بہکایا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے، کہنے لگے کہ ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ اس کو کاٹ ڈالیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے والا ہے، یہ گمراہی کی طرف لوگوں کو بڑھانے والا ہے، اس لیے اس کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ چونکہ ان کے دل میں ایک دم اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ یہ آئے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو ایک دعوت کے مشن کو لے کر کے آئے تھے، ان کا ہی مقصد تھا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اگر اس کو ہم کاٹ ڈالیں گے تو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، شرک اور گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، یہی ان کا مقصد تھا، اخلاص کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن جب شیطان نے ان کے اخلاص کو دیکھا ہے، ان کی نیت کو دیکھا ہے، ان کے ارادے کو اور ان کے عزم کو اتنا مضبوط دیکھا ہے کہ یہ عزم مصمم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کاٹنے کے لیے، تو شیطان ان کے یہ ارادے کو دیکھ کر ایک دم پھیکا پڑ گیا، یہ ایک دم مجبور ہو گیا۔ لیکن شیطان لوگوں کو ورگلانے میں، لوگوں کو بہکانے میں، لوگوں کو پھسلانے میں کوئی کسر کوئی کمی چھوڑتا نہیں ہے، سوچتا ہے کس طریقے سے ہم ان کو بہکا لے جائیں، کس طریقے سے راہ راست سے بھٹکا دیں۔ وہ تو شیطان کا کام ہی ہے بھٹکانا۔ تب وہ جب دیکھا کہ ان کا تو عزم مصمم بن چکا ہے، تو پھر مال کی، پیسے کی ان کو رغبت دیا کہ اب یہ مائل ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھیے میری آپ سے یہ درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ کے سامنے ایک درخواست پیش کرتا ہوں، اگر اس کو آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ جب یہ بات ان صاحب نے سنا ہے تو کہنے لگے ٹھیک، اچھا بتائیے کیا درخواست آپ کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اس درخت کو نہیں کاٹیں گے، آپ اس درخت کو چھوڑ دیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے تو روزانہ میں آپ کو 2 درہم دوں گا۔ تو انہوں نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے، پھر پوچھنے لگے کہ آخر اس 2 درہم کا ذمہ کون لے گا؟ وہ صاحب پوچھنے لگے شیطان سے کہ اس 2 درہم کا ذمہ کون لے گا، آخر کون ذمہ دار ہوگا؟ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اور کس طریقے سے ملے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کس طریقے سے ملے گا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مصلے کو اٹھائیں گے تو اس مصلے کے نیچے آپ کو 2 درہم ملے گا۔ یہ سن کر کے بڑے خوش ہوئے وہ، چونکہ مال کی رغبت اور پیسے کی رغبت ایسی ہے کہ لوگ پھسل ہی جاتے ہیں، اس کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ چلا آتا ہے بات سن کر کے، اب اس کے دل میں تو وہ 2 درہم بس گئی نا، ان کے دل میں وہ 2 درہم آ گئی۔ دن بھر وہ کام کاج کرنے کے بعد اپنا جب صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، واقعتاً جب وہ مصلی اٹھاتے ہیں تب ان کو 2 درہم مل جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ مہینہ در مہینہ چلا، یعنی 2-3 مہینے تک یہ واقعہ چلا ہے کہ فجر کی نماز وہ پڑھتے، مصلی اٹھاتے، 2 درہم مل جاتا۔
لیکن چونکہ وہ شیطان کی ایک چال ہے، پھر وہ 1-2 مہینہ 3 مہینے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا، یعنی وہ 2 درہم جو ان کو مل رہا تھا وہ بند ہو گیا آنا۔ جب بند ہو گیا پھر ان کو غصہ آئی، اپنے اوزار کو اور کلہاڑی کو، جو بھی اوزار ان کو اٹھا کر کے پھر اپنے راستے پر چل گئے کہ ہم چلتے ہیں، وہ درختوں کو کاٹ ہی ڈالیں گے کیونکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے کہہ کر کے بھی مجھے وہ 2 درہم دینا بند کر دیا ہے۔ جب پھر جاتے ہیں تو شیطان اسی درخت کے پاس ان کو ملتا ہے۔ جب کاٹنے کا ارادہ یہ بنا لیتے ہیں کہ اس کو کاٹ کر کے گرا دیں گے تو شیطان پھر پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو شیطان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ ڈالیں گے۔ کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ تو شیطان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو 2 درہم روزانہ ملتا رہے گا، لیکن وہ 2 درہم تو آنا بند ہو گیا۔ آپ اپنے ارادے سے تو مڑ گئے ہیں، آپ اپنے ارادے پہ پورا نہیں اترے ہیں، آپ اپنے وعدے پر کھرا نہیں اترے ہیں، اور میں اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ تب شیطان نے ان کو کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہنے لگے آپ کے بازوؤں میں اب طاقت نہیں ہے، اتنی آپ کو قدرت نہیں ہے کہ آپ اس کو کاٹ ڈالیں گے، کیونکہ جب پہلے آئے تھے تو آپ کے اندر وہ اخلاص تھی، آپ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب جو آئے ہو وہ پیسے کے لیے آئے ہو، پیسے کی لالچ میں آئے ہو، مال و دولت کی لالچ میں آئے ہو۔ اب آپ کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قدرت نہیں کہ اس درخت کو آپ کاٹ کر کے گرا ڈالو۔ تو میرے دوستو، ہمیں کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے وہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی لالچ میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر اخلاص ہے، دل کے اندر کوئی عزم مصمم ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا ارادہ بنا رکھا ہے، تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے اندر ایک اخلاص ہے جو کہ آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرنے والی ہے۔ لیکن جب دنیا کی لالچ ہم سب کے دلوں میں بس جائے گی تو ہم وہاں پر کمزور ہو جائیں گے، اور شیطان ایک مومن کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے، طرح طرح سے بہکاتا ہے کہ یہ مومن بندہ کبھی بھی کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی لالچ سے بچائے، ہم سب کے دلوں میں اخلاص للہیت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔